بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا ہمیشہ اپنی بہن کے ہاتھ سے ہی دودھ پیتا تھا۔ اگر میں اسے دودھ دیتی تو وہ رونے لگتا۔ میں دونوں بہن بھائیوں کا پیار دیکھ کر بہت خوش ہوتی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتی تھی تو میرا بیٹا کوئی نہ کوئی نقص نکال کر انکار کر دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے پہن لیے اور بیٹی کو اپنی جگہ سلا دیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے بیٹے نے آتے ہی ماں باپ اکثر انجان رہتے ہیں اور ان کے بچے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ماں باپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرا شوہر اس دنیا سے بہت جلدی چلا گیا تھا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں ہی نہایت حسین، اپنے باپ کی طرح۔ میرے سسرال والوں نے میری زندگی بھر مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ میں ان کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، یہاں تک کہ مجھے نفسیاتی مریض بنا ڈالا تھا۔ جب میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ بیٹا 5 سال کا تھا اور بیٹی 3 سال کی تھی، لیکن میرے سسرال والے مجھے ابھی بھی واپس جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میری شادی میرے شوہر کے بڑے بھائی سے کروا دیں گے۔ ساری زندگی میں اپنے شوہر کو کہتی رہتی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکالو، لیکن وہ خود اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں اس گھر میں بہت زیادہ تنگ تھی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اسی گھر میں رہ جاؤں۔ بے شک وہ پھر سے میری شادی کروا رہے تھے، تب بھی نہیں۔ میرا جیٹ ایک اچھا انسان تھا، اس کی بیوی بھی اس دنیا میں نہیں تھی اور اس کے بچے بھی نہیں تھے۔ اگر میری شادی اس سے ہو جاتی تو شاید وہ میرے بچوں کا باپ بن کر ان کو پالتا اور مجھے بھی ایک مرد کا سہارا مل جاتا، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی عدت اپنے سسرال میں ہی پوری کی تھی۔ جب عدت پوری ہوئی تو میں وہاں سے جانے کی تیاری کرنے لگی کہ اچانک میرا جیٹھ میرے کمرے میں آ گیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ تمہیں جانے نہیں دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ ضد بنا لی ہے۔ میری ماں بہت ضدی عورت ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں یہاں سے نکلنے میں۔ میں نے کہا تم بھی تو اسی خاندان کے ہو تو تم میری مدد کیوں کرو گے؟ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی اس دنیا سے جانے کی عمر نہیں تھی۔ تم اور تمہارے بچے میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تم دونوں کی مدد ضرور کروں گا۔ میں اپنے جیٹھ کی مدد سے اس گھر سے نکل چکی تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ میری ساس نے سارے خاندان میں مجھے بد کردار ثابت کر دیا تھا۔ یہاں تک بھی کہا تھا کہ جب یہ میرے بیٹے کے نکاح میں تھی تو یہ اس کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے اس دنیا سے گیا ہے، اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت کی شادی کی تھی اور اس محبت کی شادی نے مجھے دکھ اور بدنامی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ میں ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی، اپنی اولاد پر بہت زیادہ سختی کرنے لگی تھی۔ اس بات کو 15 سال گزر چکے تھے۔ آج میری بیٹی 18 سال کی تھی اور میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ میری بیٹی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور میرا بیٹا ایک کال سینٹر میں جاب کرتا تھا۔ میں بھی گھر میں کپڑے سیتی تھی۔ ہم عام لوگ تھے اور ہمارا گزارا آرام سے ہو رہا تھا۔ پرانے دنوں کو یاد کر کے اکثر میرا بلڈ پریشر بڑھ جاتا تھا، لیکن پھر میں خود پر قابو پا لیتی تھی۔ میرا نام شازیہ ہے اور میری بیٹی کا نام کرن، میرے بیٹے کا نام احمد ہے۔ کرن اور احمد میں بہت زیادہ محبت تھی، بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے نے اپنے رشتہ دار نہیں دیکھے تھے۔ میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اس کے باپ کے خاندان والے تو ویسے ہی بہت ظالم تھے۔ جب میں نے ان دونوں کو اس گھر سے دور لے کر چلی گئی تھی، اس کے بعد سے ہم ان 15 سالوں میں اکیلے ہی رہے۔ میں محلے میں کسی کے گھر زیادہ آنا جانا نہیں رکھتی تھی، نہ ان کو باہر کھیلنے کے لیے جانے دیتی تھی۔ مجھے سب یہی کہتے تھے کہ ایسا کرو گی تو بچے بھی نفسیاتی ہو جائیں گے۔ میرا کہنا تھا کہ یہ دنیا بہت بری ہے، یہاں محبت کے نام پر دھوکے دیے جاتے ہیں۔ میرے بچے جب تک میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے تو مجھے تسلی رہے گی کہ وہ محفوظ ہیں۔ اپنے بچوں کو زمانے سے چھپا کر سب سے دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے اور یہ سب سے اچھی بات تھی، کیونکہ ایک بھائی ہی بہن کا سب سے اچھا محافظ ہوتا ہے اور بہن اپنے بھائی کی سب سے اچھی دوست۔ دونوں شروع سے ہی ایک ہی اسکول میں جاتے تھے، ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ اب ان کی تعلیم مکمل ہونے جا رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کا پیار دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی، لیکن پھر کچھ عجیب سا ہونے لگا تھا، اتنا عجیب کہ میں حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے کی عادت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس پیا کرتا تھا، نہیں تو اس کو نیند نہیں آتی تھی، لیکن وہ ضد کرتا تھا کہ میں دودھ کا گلاس اپنی بہن کے ہاتھ ہی پیوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سو گئی ہے، تم یہ دودھ کا گلاس پی لو اور سو جاؤ، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسی کو بلائیں، اسی کے ہاتھ سے میں دودھ کا گلاس پیوں گا۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے کہ چھوٹے بچوں کی طرح ضد لگا رکھی ہے تم نے۔ اتنے میں کرن وہاں پر آ گئی، شاید وہ ہمارے شور کی آواز سن کر جاگ گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ امی آپ لوگ کیوں شور کر رہی ہیں؟
میں نے اسے بتایا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے تو کرن ہنسی اور بولی بس اتنی سی بات ہے، کوئی بات نہیں، میں پلا دیتی ہوں۔ احمد نے کرن کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پی لیا اور کرن اسی کمرے میں بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد کرن اس کمرے سے باہر نکلی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں نے کہا کہ دودھ پلاتے ہوئے تم نے 2 گھنٹے لگا دیے تو کہنے لگی کہ ہم باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ میں نے اس کو ڈانٹا، باتیں کرنے میں وقت ضائع مت کرو، صبح جانا بھی ہوتا ہے، رات کو جلدی سویا کرو۔ میں قدرے حیران ہوئی تھی کہ احمد نے اچانک سے کیا ضد یہ پکڑ لی ہے، اپنی بہن کے ہاتھ سے دودھ پینا ہے۔ خیر یہ بات ایک دن تو ہو گئی تھی، لیکن ایک دن کی بات نہیں تھی۔ احمد روز ضد کرتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس پیے گا، اور دودھ کا گلاس پینے کے بہانے دونوں کمرے میں 2 گھنٹے تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ پہلے مجھے لگا کہ دونوں نے کوئی ویڈیو گیم خریدی ہے اور کوئی فون خرید لیا ہے جس پر وہ لگے رہتے ہیں، لیکن جب میں نے جا کر دیکھا تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کمرے میں بس دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن تو میں 2 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا کہ یہ والا کوئی ٹائم ہے باتیں کرنے کا۔ میں دروازے پر دستک دی تو حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی اور 5 منٹ کے بعد دروازہ کھل گیا۔ میں نے کہا کہ کس نے دروازہ بند کیا؟ دروازہ بند کر کے تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ احمد نے کہا کہ غلطی سے بند ہو گیا ہوگا، ورنہ ہم تو دروازہ لاک کیوں کرنا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تم بڑے عالیشان گھر میں نہیں رہتے جہاں آٹومیٹک لاک لگے ہوتے ہیں جو خود ہی بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کنڈی والا دروازہ ہے اور کنڈی تبھی لگتی ہے جب خود لگائی جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ اور آئندہ یہ حرکتیں گھر میں نہیں چلیں گی۔ کرن کی پڑھائی پوری ہونے والی تھی اور اب میں اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں اور دل لگا بیٹھے، اس لیے میں نے اس کی شادی جلدی سے کروانا چاہتی تھی۔ جبکہ میری شادی 19 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میں نے شام کو گھر میں رشتے والوں کو بلا لیا تھا۔ انہوں نے کرن کو دیکھا، اس سے 2-4 سوال کیے اور اس کے بعد کرن کو واپس بھیج دیا۔ احمد وہاں آیا تو اس نے ان کے سامنے ایک نہایت ہی عجیب بات کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کھانا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری بہن نے نہیں بنایا، میں بازار سے لے کر آیا ہوں۔ میری بہن صبح 12 بجے اٹھتی ہے، کھانا بنانا تو اس کو آتا ہی نہیں ہے، اور منہ پھٹ اور بدتمیز تو اس حد تک ہے کہ ابھی محلے میں اس کی ایک لڑکی سے جھگڑا ہوا ہے اور اس نے اس لڑکی کا سر پھاڑ دیا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گی انکل آنٹی، ہمارے گھر میں تو پولیس بھی آ گئی تھی۔ جیسے تیسے ہم نے رفع دفع کروایا معاملہ، اللہ اللہ کر کے۔ بہت تماشا بنا تھا۔ میں احمد پر حیران تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیا بولتا جا رہا ہے، جبکہ اس میں سے کوئی بات بھی حقیقت نہیں تھی۔ کرن کو کھانا بھی بنانا آتا تھا اور وہ بالکل بھی لیٹ نہیں جاگتی تھی اور کسی کا سر بھی نہیں پھاڑا تھا۔ توبہ توبہ، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ پھر اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے؟ میں خود حیران تھی کہ یہ نشہ کر کے تو نہیں آیا۔ یہ لوگ تو فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسی بدتمیز لڑکی کا رشتہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور ان کا جانا تھا کہ احمد پھوٹ پھوٹ کر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو کہنے لگا آپ نے ان کے بیٹے کی شکل دیکھی تھی؟ میں نے اپنی بہن کی شادی ایسے کسی انسان سے نہیں کروانی، مجھے لڑکا پسند نہیں تھا تو تم صاف انکار کر دیتے، میرے سے مشورہ کرتے، مجھے اپنی بات سمجھاتے۔ یہ اتنا گھٹیا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احمد کا کہنا تھا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں رشتہ کرنے کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، اور آپ تو ان کی گرویدہ ہوئی جا رہی تھی۔ صرف گھر اور جائیداد دیکھ کر لڑکے کی شکل بھی دیکھنی چاہیے۔ میری بہن اتنی پیاری ہے، میں کسی لڑکے کے حوالے نہیں کرنے والا۔ مجھے احمد کی حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ان لوگوں سے دوبارہ بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر میں کہتی میرا بیٹا مذاق کر رہا تھا تب بھی وہ میری بات نہیں مانتے۔ شام کو میں نے دیکھا کہ دونوں بہن بھائی ٹیرس پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، جبکہ میرا موڈ اتنا خراب تھا۔ ان کو اس بات کی خوشی تھی۔ ایک دن گھر کی صفائی کرتے ہوئے مجھے ایک کاغذ ملا جس پر کیا لکھا تھا وہ پڑھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ کرن کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اسے 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ یہ درخواست کرن کی ماں نے اپنی طرف سے لکھی تھی، یعنی میں نے اور تو اور اس درخواست کے نیچے میرے دستخط بھی کیے گئے تھے جو بالکل میرے ہی دستخط تھے، پر میں نے تو یہ درخواست نہیں لکھی تھی اور نہ ہی میں نے دستخط کیے تھے۔ میں نے تاریخ دیکھی تو یہ 4 دن پہلے کی بات تھی، لیکن 4 دن پہلے تو کرن کالج گئی تھی۔ پھر اس نے چھٹی کیوں لی؟ اور اگر اس نے چھٹی لی تو پھر وہ کالج کیوں نہیں گئی تو گئی کہاں؟ میں نے یہ درخواست اپنے پاس رکھ لی اور شام کو دونوں بہن بھائیوں کو بلا کر کمرے کا ماحول عدالت سا بن گیا تھا، لیکن ان کا یہی حل تھا جو میں نے وہ درخواست دونوں کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کہاں گئی تھی تم؟ 2 دن کی چھٹی لے کر کیا کر رہی تھی؟ 2 دن تک ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے جھوٹ بولنے کی، وہ بھی میرے نام سے اور میرے سائن کرنے سے؟ تمہیں کہاں سے آگے کیا کر رہے ہو تم دونوں؟
دونوں سر جھکا کر بیٹھے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، اس لیے ان کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا، جو کچھ بھی کیا تم دونوں نے، مجھے سچ سچ بتاؤ، نہیں تو میں تم دونوں کو ٹھیک کر کے رکھ دوں گی، تمہارا 2 ہفتے تک خرچہ بند کر دوں گی۔ کرن تو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ احمد بولا کہ ہم نے 2 دن کی چھٹی لی تھی اور ہم ایک دن فلم دیکھنے گئے تھے اور دوسرے دن شاپنگ کرنے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، تم لوگ اتوار والے دن فلم دیکھنے اور شاپنگ کرنے نہیں جا سکتے تھے؟ احمد نے کہا کہ ہمارا دل کر رہا تھا اس لیے ہم چلے گئے۔ مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو صرف فلم اور شاپنگ کے لیے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، مجھے صاف صاف بتا دو کیا پکا رہے ہو آپس میں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل کر رہا تھا اس لیے ہم نے چھٹی لی اور ہم لوگ سیر کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان دونوں کا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ فلم دیکھنے چلے جاتے، کبھی شاپنگ کرنے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے تھے تو کبھی آپس میں 4 گھنٹے تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ اتنی بھی کیا محبت تھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے کہ ان کو کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس بیچ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک اور رشتہ دیکھا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر تم نے اس دفعہ رشتہ پسند نہ آئے تو تم مجھے اکیلے میں کہنا، میں تم سے بات کروں گی، اور اگر ہم انکار کر دیں گے، لیکن ان کے سامنے اگر کوئی تماشا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح تو تم نہیں جانتے تم اپنی بہن کی کتنی بدنامی کر رہے ہو، اس طرح تمہاری بہن کے رشتے آنا بند ہو جائیں گے۔ تب احمد نے ایک نہایت عجیب بات کی، اس نے کہا کہ اسے رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے کہ رشتوں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ کوئی مطلب نہیں ہے، بس یوں ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ میں ان دونوں سے پریشان ہو گئی تھی، پتہ نہیں یہ کیا کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا یہ میری وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے ان کو اس گھر میں قید کر کے ایسا بنا دیا تھا؟ اس دفعہ کرن کے لیے جو رشتہ آیا تھا اس میں سے کوئی بھی غلطی ہی نہیں نکال سکتا تھا۔ لڑکے کی عمر بھی مناسب تھی، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا تھا، اس کے ماں باپ بھی بہت اچھے تھے۔ اس کے ماں باپ دونوں ہی کالج سے پرنسپل ریٹائر تھے۔ لڑکا ڈاکٹر تھا، شکل و صورت کا بھی بہت خوبصورت تھا، نہایت حسین مرد تھا اور کرن سے زیادہ بڑا بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو کرن بھی پسند آ گئی تھی کیونکہ وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے احمد کی طرف دیکھا کہ اب کوئی غلطی نہیں نکالنا، تو دیکھا احمد چہرے سے بہت پریشان لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آ گئی ہے، ہم جلد از جلد نکاح کی رسم کرنا چاہتے ہیں، رخصتی آپ کی بیٹی کے پیپرز کے بعد کروا لیں گے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت مناسب لگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتوار والے دن ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارا گھر دیکھ لیں، باقی باتیں وہاں بیٹھ کر لیں گے اور نکاح کی تاریخ بھی فائنل کر لیں گے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر آنے کا بھی کہا۔ میں نے کہا کہ اتوار ٹھیک ہے، ہم اتوار کو آ جائیں گے۔ جب وہ لوگ گئے تو ساتھ ہی احمد نے کہا کہ ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ میں نے احمد کو ایسے حیران ہو کر دیکھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، کیا خرابی ہے اس رشتے میں؟ ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، تو لوگ دوسری شادی کروانے پر بھی مان جاتے ہیں۔ شکر کرو کہ تمہاری بہن کے نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ میں تو اس گھر میں ہی رشتہ کر کے رہوں گی، وہ بھی جلد سے جلد، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ لوگ امیر اور پڑھے لکھے لوگ تھے، ساتھ ہی کھلے دماغ کے لوگ بھی تھے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اتوار والے دن آپ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائیے گا، دونوں بچے آپس میں تھوڑی بات چیت کر لیں گے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ مجھے ان کا یہ رویہ بہت پسند آیا تھا کیونکہ میرے سسرال والے بہت تنگ ذہن کے لوگ تھے اور ان کی تنگ نظری سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میں تو احمد اور کرن دونوں سے کہہ دیا تھا کہ بس اب یہ رشتہ یہیں پر ہوگا۔ دونوں اس بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے اس خاموشی کو ہاں سمجھا کیونکہ خاموشی کا مطلب ہی ہوتا ہے ہاں۔ میں نے ان کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے کرن کے لیے ایک اچھا سا سوٹ لیا، کپڑے بھی نکالے، ان کو استری کیا، لیکن اتوار والے دن جب ہمیں ان کے گھر جانے کے لیے نکلنا تھا تو نہ تو گھر میں احمد تھا اور نہ ہی کرن، دونوں یہ گھر سے کہہ کر نکل گئے تھے کوئی اچھا سا جوتا خریدنا ہے، لیکن اس بات کو 4 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں چائے پر بلایا تھا اور چائے کا ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ اگر ہم لوگ دیر سے جاتے تو ہماری کیا عزت رہ جاتی، بے عزتی کا معاملہ ہو جاتا۔ میں نے احمد کو کال کی تو جہاں پر بھی ہو واپس آ جاؤ کیونکہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن احمد کا فون بند تھا اور کرن کا بھی فون بند تھا، بار بار فون کرتی رہی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، فون بند جا رہا تھا اور وہ لوگ بھی گھر نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی، کبھی ان کی کال بھی نہیں آ رہی تھی کہ آپ لوگ کہاں رہ گئے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے۔ تو مجھے ان کے سامنے بھی شرمندہ کروا رہے تھے، سوچا کہ خود ہی چلی جاؤں، لیکن پھر جب وہ بیٹی اور بیٹی کا پوچھتے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رات کے 9 بج گئے تھے، میں نے اپنا فون ہی بند کر دیا تھا کیونکہ میں اب ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ جب رات کے 10 بجے
तो दोनों واپس آئے، ہنستے ہنستے آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کہا تم کو گئے ہوئے 10 گھنٹے ہو گئے ہیں، اتنی دیر تک تم لوگ کہاں پر تھے، کیا کر رہے تھے؟ میں نے ان دونوں کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ آج پہلی بار میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو تم لوگوں نے مجھے کتنا شرمندہ کروایا ہے۔ احمد چیخ اٹھا، میں نے اس گھر میں اپنی بہن کا رشتہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ کیا مصیبت ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے اس میں۔ احمد نے کہا کہ یہ لڑکا سونے کا بھی بن جائے تو بھی میں اپنی بہن کا رشتہ یہاں نہیں کروں گا۔ بولی کہ مجھے کسی سے کرن بولی کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ یہ دونوں تو کبھی بھی میرے سامنے اس طرح سے نہیں بولے تھے، میری مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ پھر آج اچانک ان دونوں کو کیا ہو گیا؟ میں ساری رات جاگتی رہی اور پریشان رہی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی احمد کے کمرے میں 4 گھنٹے بیٹھا تھا تو کبھی کرن احمد کے کمرے میں۔ یہ ضرور آپس میں کوئی کھچڑی پکا رہے ہیں۔ ایک دن میں نے کرن کو کہا کہ وہ میرے کمرے میں جا کر سو جائے، مجھے اس کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ وہ میرے کمرے میں جا کر سو گئی اور میں اس کے کمرے میں اس کے کپڑے پہن کر اس کے جگہ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد احمد کمرے میں آیا اور آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اتنی جلدی سو گئی، آج تو بہت ضروری کام ہے۔ میں نے اسے ناٹک کیا کہ میں جاگ گئی ہوں لیکن ابھی نیند میں ہوں، 2 دن باقی ہیں، پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کریں گے کھلم کھلا کریں گے، امی بھی ہمیں نہیں روک پائیں گی۔ میں اتنا خوش ہوں کہ تمہیں کیا بتاؤں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اتنے خوش قسمت ہو جائیں گے۔ میں تو مستقبل کے خواب سجا رہا ہوں، مجھے تو ہنی مون پر پہاڑوں میں جانا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین نکلنے لگی۔ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا، وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ؟ تم نے شادی پر کس کلر کا سوٹ پہننا ہے سوچا ہے تم نے؟ میں تو کالے کلر کی شیروانی پہنوں گا۔ احمد نے یہ کہا تو میں جھٹکے سے اٹھی اور اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی کہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہو، کس سے شادی کرو گے تم، کس کے ساتھ ہنی مون پر جا رہے ہو؟ یہ شور سن کر کرن بھی وہاں آ گئی اور آ کر میرا ہاتھ روکا، کہنے لگی ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں، آپ احمد کو مارنا بند کریں۔ کیا سمجھاؤ گے تم اور کیا سمجھائے گا مجھے یہ تم لوگوں کا ضرورت سے زیادہ پیار تمہارا یہ رشتہ نہیں ہونے دیتا۔ تم لوگ گھر سے غائب ہو جاتے ہو اور یہاں بیٹھ کر شادی کی باتیں، یہ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہو۔ یہ خدا کا واسطہ ہے مجھے سب کچھ بتاؤ، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ کرن نے مجھے ایک بات بتائی جس سے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے میرے چاچو کے بیٹے سے محبت ہے اور اس کو چاچو کی بیٹی سے، ہمیں اس کے بچوں سے محبت ہو گئی ہے۔ امی جس گھر نے آپ کو بہت تکلیف دی تھی آپ ان کا نام تک نہیں لیتی تھیں، ہم آپ کو یہ بات بتاتے تو آپ کبھی بھی یہ بات نہیں مانتی۔ وہ دونوں ہمارے ہی کالج میں پڑھتے تھے، ہم لوگ روز ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن آپ کو نہیں بتاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت میں بدل گئی اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے ہم ایک دوسرے کے پاس 2 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہم لوگ پیسے بھی جمع کر رہے تھے، وہ دونوں بھی جانتے تھے کہ ان کے گھر والے نہیں مانیں گے، اس لیے ہم چاروں نے بھاگ کر شادی کا پلان بنایا تھا، ہم لوگ کورٹ میرج کر لیں گے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ سب باتیں بتا دیں گے۔ امی ہمیں معاف کر دیں، لیکن ہم اپنی محبت کے آگے مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم بھی کیا کرتے تھے، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے۔ جب میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں تو پھر آپ کی مرضی سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس بیچ آپ رشتے دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں نے احمد کو کہا تھا کہ کچھ بھی کر کے میرا رشتہ نہ ہونے دینا، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ یہ بہت اچھا بھائی ہے، اس نے میرا ہر معاملے میں بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں اس شخص کے ساتھ جس کو میں محبت کرتی ہوں۔ یہ بھی بہت اچھی بہن ہے، اس نے بھی میرا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ کو کانوں کان بھی خبر ہو جب تک سارا معاملہ طے نہ ہو جائے، اس لیے ہم مختلف بہانے بنا کر ہمیں ایک دوسرے سے بہت سی باتیں کرنی تھی، پورا پلان بنانا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں، آپ کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہو رہا ہوگا۔ 2 دن بعد ہماری شادی ہے۔ آپ نے ہی ہمیں سکھایا تھا نا کہ تم لوگوں کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی خوشی کا ہی تو خیال رکھ رہے تھے۔ ہم نے اپنی مرضی سے ہم سفر پسند کیا ہے، اب وہ گھر پہلے جیسا نہیں رہا۔ دادی کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا اور سارے بہن بھائی الگ ہو چکے ہیں۔ آپ کو جنید یاد ہوگا نا، کرن اسی سے محبت کرتی ہے اور اس کو تو ابھی سے ہی نوکری کی آفر بھی آ گئی ہے۔ جیسے ہی اس کی پڑھائی پوری ہوگی وہ نوکری کر لے گا، نوکری والے اس کو الگ گھر بھی دیں گے، کرن کو کسی کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اس کا الگ گھر ہوگا تو اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جنید کی بہن ثانیہ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اس سے گھر کی عزت بناؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو
آپ اس کو بہت خوش رکھیں گی اپنی بیٹی بنا کر، وہ دونوں بولتے جا رہے تھے اور میں روتی جا رہی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ اگر وہ لوگ مجھے یہ سب کچھ بتاتے تو میں کبھی بھی ہاں نہیں کرتی اور اس طرف سے ان کا کوئی تعلق جوڑنے بھی نہیں دیتی، لیکن شاید صحیح کہتے ہیں، آپ جو نہیں چاہتے وہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں ان کو اس گھر اور گھر والوں سے بہت دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ اسی گھر سے ناتا جوڑنا چاہتے تھے۔ ان کو محبت ہوئی تو اسی گھر کے بچوں سے ہوئی۔ میں ایک طرف سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ وہ دونوں میرے قدموں میں بیٹھ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ خدا کے لیے مان جائیں، ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں، ان دونوں کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم ابھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں آپ کہیں گی ہم وہیں شادی کریں گے، لیکن ہم خوش نہیں رہیں گے۔ میں نے دونوں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مجھے تم دونوں کی خوشی کی پرواہ نہیں؟ تم دونوں کی خاطر ہی تو میں اس گھر سے نکلی تھی، تم دونوں کے لیے ہی تو میں نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ میری عمر صرف 25 سال تھی۔ ساری زندگی تم دونوں کے لیے مشین چلا چلا کر تمہارے لیے روزی کماتی رہی، تو اب میں تمہاری خوشی کے لیے اپنی انا قربان نہیں کر سکتی کیا؟ ان کے ماں باپ کو کہو کہ آ کر میرے سے بات کریں، سارے معاملات میرے ساتھ طے کریں اور میں تم دونوں کی شادی انسانوں کی طرح کرواؤں گی، کوئی کورٹ میرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں روتے ہوئے میرے گلے لگ گئے۔ میں نے ان کو پیار کیا کہ جس عورت نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دی ہوں، وہ کیا ان دونوں کے لیے اپنی انا قربان نہیں کر سکتی تھی؟ اور جس دیور کی بات ہو رہی تھی، وہ دیور ہمیشہ میرے ساتھ اچھا تھا، وہ کبھی بھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمارے گھر آیا اور تمیز سے مجھ سے میرے بچوں کا ہاتھ مانگا، میں نے بھی ہاں کر دی اور پھر ایک دن پر اپنے بیٹے اور بیٹی کو رخصت کیا اور اپنی بہو کو گھر لے آئی۔ اب وہ دونوں بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی آرام سے جی رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔